أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق اللہ العظیم. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ رب العزت کے ذکر اور اللہ کی جانب سے جو حق نازل ہوا یعنی قرآن پاک کے لیے ان کے دل نرم ہو جائے، کانپنے لگے، ڈر جائے. اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی طرح نہ بنے جن کو کتاب دی گئی تھی ان سے پہلے، لیکن ایک لمبی مدت گزر گئی تو ان کے قلوب سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر و بیشتر اللہ کے نافرمان تھے. تم جان رکھو اللہ ہی ہے جو زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے اس کے مرجھا جانے کے بعد، اس کے بنجر ہو جانے کے بعد. تحقیق کے ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے تاکہ تم سمجھو. یقیناً اللہ کے راستے میں صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دیا یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ رب العزت کے ہاں ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے اور بہترین اجر ہے. باعزت اللہ رب العزت کے ہاں ان کو بدلہ دیا جائے گا. اور وہ لوگ جو اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، یہی تو لوگ صدیق ہے، سچے ہیں. اور اللہ رب العزت کے یہاں ان کے گواہ بھی ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے اور ایمانی روشنی ہے. اور وہ لوگ جو اللہ کا انکار کر بیٹھے اور اللہ رب العزت کی آیتوں کو جھٹلا بیٹھے، یہی تو لوگ جہنمی ہیں. گزشتہ آیات کی تفسیر کے اندر یہ بات سامنے آئی تھی کہ اللہ جل جلالہ و منوالہ نے سورہ حدید کے شروع میں سب سے پہلے تو اپنی قدرت کو بیان فرمایا کہ اللہ ایسا ہے جو زمین کا مالک ہے، آسمان کا مالک ہے،
اور زمین اور آسمان کو اس نے 6 دنوں کے اندر ہی پیدا کر دیا اور بڑا نظام چلایا اس کا. پھر اللہ نے 2 چیزوں کا حکم دیا. کیا بات ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ کیا بات ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ پھر ایک مضمون ختم ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے میدان محشر کا جو منظر ہوگا، گزشتہ تفسیر کے اندر اس کی وضاحت آئی تھی کہ ایمان والے تو اپنے ایمان کی روشنی کے اندر پل صراط کو پار کر رہے ہوں گے، لیکن جو منافق ہے ایمان کے کچے اور اعمال کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے اعتبار سے جو پیچھے رہ گئے، ان کو منافق کہا گیا کہ منافق ہے، ان کی زبان پہ کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے. تو میدان محشر میں ان کا کیا حشر ہوگا اور ان کا کیا منظر ہوگا، وہ گزشتہ آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. وہ آیت تھی نا کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، کہ میدان محشر میں آپ دیکھو گے کہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اپنے ایمان کی روشنی کے اندر کیا کر دیں گے، راستہ پار کر جائیں گے. لیکن یوم یقول المنافقون والمنافقات، اور رہا منافق مرد اور منافق عورتوں کا مسئلہ، تو وہ اٹک جائیں گے اور وہ ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر شفقت کیجیے تاکہ ہم بھی تمہارے ایمان کی روشنی میں کیا کر لے ہوئے، پار کر لے. تو وہاں اس طرح کا کوئی شیئرنگ نہیں چلے گا. دنیا کے اندر تو چل جاتا ہے، وہاں کوئی شیئرنگ نہیں چلے گا. وہ ہر ایک کا اپنے اعمال کا، اپنے ایمان کا نور ہوگا اور وہ اپنے ہی اعمال اور ایمان کی روشنی میں آگے بڑھتا چلے گا. اللہ نے ایک مضمون بیان فرمایا. اب اس کے بعد اللہ رب العزت ایک اہم بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ ایمان والے کہ جو اللہ کے دین سے دور ہیں، وہ ایمان والے جو اللہ رب العزت کے ذکر سے دور ہے، قرآن پاک سے دور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور احکامات سے دور ہے، اللہ رب العزت ایسے ایمان والوں کو نصیحت فرما رہا ہے. کیوں کہیے کہ یہ جو آیت ہے نا، یہ جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے. سچا پکا ایمان والا ہوگا، سچا پکا مومن ہوگا تو یہ آیت اس کے دل پر اثر کرے. جیسے ہم کو کسی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی سے بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، ہماری اولاد ہو، ہمارا چھوٹا بھائی ہو، ہمارے ملنے جلنے والوں میں جن سے آپ محبت رکھتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارا شفقت کا معاملہ ہوتا ہے، تو بسا اوقات ہم ناراضگی والے انداز میں اس کو سمجھاتے ہیں. کہتے نا اپنے کہ بھائی تو سمجھنے والا نہیں ہے، تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا، تیرے کو اتنا سمجھایا، اتنا بجھایا، اتنا دلاسا دیا، تیری اتنی ہیلپ کی، تیری اتنی رہنمائی کی، تیرے کو اب تک سمجھ میں نہیں ہے. تو اللہ رب العزت بھی اس سے کہیں زیادہ پیارے انداز میں، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ رب العزت کی جانب سے ڈپٹ بھی ہے، ڈانٹ بھی ہے. کیا فرما رہا ہے اللہ رب العزت؟ حالانکہ اس ڈانٹ کے اندر محبت ہے، اس ڈانٹ کے اندر کیا ہے؟ اگر باپ ڈانٹے تو برا نہیں لگانا چاہیے، اس کی ڈانٹ میں محبت ہے. ماں ڈانٹے تو اس کا برا نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ اس کی ڈانٹ میں کیا ہے کہ محبت ہے. تو اللہ رب العزت جھنجھوڑ رہا ہے اور فرما رہا ہے الم یأن للذین آمنوا. تھوڑی دیر کے لیے یوں سمجھیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں. ہر شخص یہ سمجھے، تصور کرے کہ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں کس سے خطاب کر رہا ہے؟ ہم سب سے خطاب کر رہا ہے. اللہ بکہ الم یأن للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. تو بھائی الحمدللہ ہم ایمان لائے، ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو ایک مانا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا آخری نبی مان لیا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ بھی مان لیا، آخرت کو بھی مان لیا، جنت کو بھی مان لیا، جہنم کو بھی مان لیا، ہمارے نبی نے جو دیا سب مان لیا. تو ہم کون ہوئے؟ ایمان والے ہوئے. اب اللہ رب العزت ہم سے کلام کر رہے ہیں، ہم سب سے کلام. اور اللہ رب العزت کیا پوچھ رہے ہیں؟ الم یأن للذین آمنوا، آپ ایمان والے ہو؟ کیا ابھی تک آپ کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے آپ کا دل دھڑکنے لگے،
اللہ کے ذکر سے آپ کا دل کیا ہو جاوے؟ تڑپ اٹھے، اس کے اندر ایک کڑھن پیدا ہو جاوے، اس کے اندر ایک گرماہٹ پیدا ہو جاوے، اس کے اندر ایک امنگ پیدا ہو جاوے کہ وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاوے. اور قرآن پاک ما نزل من الحق، جو اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہوا، کہ اس کے اندر آپ مشغول ہو جاؤ. آپ کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا، کب آئے گا وقت؟ سمجھ میں نہیں آیا، کب سے سمجھا رہے تمہارا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارا. تو اللہ پاک الم یأتن الذین آمنوا، کتنی عمر دی ہم نے تم کو؟ 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 35 سال ہو گئے، 45 سال، 50 سال، 60 70 سال گزار چکے ہو. الم یأتن الذین آمنوا، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ آپ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ. ابھی تک یہ وقت نہیں آیا کہ تم قرآن پاک کے اندر مشغول ہو جاؤ. دو باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد کی، ایک ذکر اللہ اور ما نزل من الحق، وہ جو اللہ کی جانب سے نازل ہوا، اور وہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک. تو گویا کہ اللہ رب العزت سوال کر رہا ہے کہ تم نے اتنی زندگی گزار دی، اتنی زندگی گزار دی، کسی نے 25 گزار دی، کسی نے 30 گزار دی، کسی نے 40 گزار دی، کوئی 60 گزارنے والا ہے، کوئی 70 گزارنے والا ہے. تو وہ ایمان والے کہ جو ابھی تک غفلت کے پردے میں پڑے ہوئے ہیں، اور غفلت کا پردہ گویا کہ ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی عقلوں پر پڑا ہوا ہے، اللہ رب العزت ان کو بیدار کر رہے ہیں کہ اٹھ جاؤ. الم یأتن الذین آمنوا، ابھی تک تمہارا وقت نہیں آیا کہ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ تمہارے دل اللہ رب العزت کے ذکر سے اور قرآن پاک سے، کہ اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے اور قرآن پاک کے لیے تمہارے دل کیا ہو جاوے؟ کہ ڈرے، اور تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ کی ذکر کی طرف، قرآن پاک کی تلاوت کی طرف تم کیا ہو جاؤ؟ متوجہ ہو جاؤ. اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی تنبیہ فرما دی کہ دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہونا جن کو ہم نے کتاب دی تھی لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ یہودی تھے، وہ عیسائی تھے، جن کو زبور دی گئی تھی، جن کو تورات دی گئی تھی، جن کو انجیل دی گئی تھی، جن کو اللہ رب العزت کی جانب سے کتابیں دی گئی تھی اور مہلت دی گئی تھی. وقت کے نبی نے ان کو سمجھایا، وقت کے نبی ان کے پاس آئے، وہ ایمان بھی لے آئے، انہوں نے مان بھی لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے مان لیا، حضرت عزیر کو یہودیوں نے مان لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مان لیا. لیکن ماننے کے بعد پھر وہ غفلت میں پڑ گئے، پھر وہ اللہ کے دین سے دور ہوئے. تو پھر اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو یہ نصیحت کروائی، ہم کو اللہ رب العزت یہ نصیحت کر رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح مت ہونا کہ جن کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی لیکن فطال علیہم الامد، ایک لمبے زمانے تک وہ اللہ کی کتاب سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے نبی کے طریقے سے کیا رہے؟ وہ دور رہے. فقست قلوبہم، لہذا ان کے دل ایسے سخت ہوئے. اب سمجھانے کے بعد بھی ان کو بات سمجھ میں آتی نہیں. یہ بہت عجیب و غریب جملہ ہے. اللہ رب کہہ رہا ہے کہ یہودیوں کی طرح مت بننا، عیسائیوں کی طرح مت بننا کہ ان کو تورات دی گئی عمل کرنے کے لیے، ان کو انجیل دی گئی عمل کرنے کے لیے، لیکن وہ کیا؟ اللہ کے کلام سے دور ہوتے چلے گئے، رسم و رواج کے اندر پڑ گئے، آبا و اجداد جو کرتے تھے، ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے اس کے اندر پڑ گئے. آپ وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو جو کرتے تھے ہم تو وہ کریں گے. جب تم نے مان لیا ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے نبی کو مانتے ہو، تو لہذا وہی چیز فالو کرو نا جو اللہ اور اللہ کے نبی نے بتایا. تو یہاں پر اللہ رب العزت کا یہی مطالبہ ہے. کیا مطالبہ ہے؟ کہ پہلا تو یہ اللہ رب العزت سوال کر رہا ہے کہ ابھی تک تمہارے جاگنے کا، بیدار ہونے کا وقت نہیں ہے، ابھی تک سوئے پڑے، اٹھ جاؤ. اور دوسرا کہ ان لوگوں کی طرح مت بننا لا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، کہ جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے. فطال علیہم الامد، ایک لمبی مدت گزر گئی، وہ اللہ رب العزت کے دین کی طرف ماننے کے باوجود متوجہ نہیں ہوئے. لہذا کیا ہوا؟ فقست قلوبہم، ان کے دل کیا ہوئے؟ پتھر. اب حق بات سمجھانے پر بھی سمجھ میں نہیں آتی. اور موجودہ زمانے میں دیکھیں امت مسلمہ کا، ہم بھی انہی لوگوں میں سے، ایسا نہیں ہے کہ ہم صاف شفاف ہیں، ہم بھی انہی لوگوں میں سے. بھائی کامیابی تو تب ہے
جب مرنے کے بعد اللہ رب العزت کہہ دے کہ تو کامیاب ہو گیا. دنیا کے اندر تو کوئی کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا نا, نہیں کر سکتا ہوں, نہیں آپ کر سکتے کہ بھائی فلاں صاحب ہے, فلاں مفتی صاحب ہے, فلاں اللہ والے صاحب ہے. نہ بھائی نا, فیصلہ تو اللہ رب العزت کے یہاں ہوگا. ہاں وہ شعر ہے نا کہ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر, تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. تو دنیا میں تو سب برابر ہے, سب اللہ والے, آپ بھی اللہ والے, میں بھی اللہ والے, یہ بھی اللہ والے, سب اللہ والے. جو ایمان لے آئے وہ اللہ والے. فیصلہ کب ہونا ہے؟ آخرت میں ہونا ہے. تو یہ اللہ رب العزت آخرت کے اندر ذکر ہے کہ دنیا تم کو دی گئی ہے اس لیے تاکہ تم آخرت کو بنا کر لاؤ. دنیا اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ تم دنیا کو بناؤ. یہ اللہ رب العزت کہنا چاہتا ہے, کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے وہ دنیا کی محبت میں پڑ گئے تھے. دنیا کی محبت میں ایسے پڑے کہ اللہ کو بھلا دیا, اللہ کی کتاب کو بھلا دیا. حالانکہ اللہ کی کتاب ایسی تو ہے نہیں کہ اس کو تاک میں رکھ دیا جائے, اس کو چھوڑ دیا جائے, اس پر دھول چڑھتی رہے, جزدانوں کے اندر پڑی رہے, مہینوں گزر جائے, برسوں گزر جائے, کبھی اس کو اٹھانے کی, کبھی اس کو چھونے کی, کبھی اس کو کھولنے کی توفیق نہ ملے. اللہ رب العزت وہی کہہ رہا ہے, ان لوگوں کی طرح مت بننا کہ جن کو کتاب دی گئی تھی اور انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. جب انہوں نے پرواہ نہیں کی تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے قلوب کو کیا کر دیا؟ سخت کر دیا. فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون, اور ان میں اکثر و بیشتر اللہ کے نافرمان. اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ اس سے بڑی اللہ کی نافرمانی کیا ہوگی کہ بندہ 24 گھنٹے گزر جائے اور اللہ کو یاد نہ کرے. اس سے بڑی نافرمانی کیا ہوگی؟ 24 گھنٹے اس کی زندگی گزر گئے. زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے, جو سانسیں چل رہی ہے وہ اللہ نے دی ہے, جو جسم کے پارٹس وغیرہ وہ سب کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اور اسی اللہ کا 24 گھنٹے میں کہیں پر بھی ذکر اللہ نے سب سے پہلے وہی مطالبہ کیا کہ بھائی ابھی تک تمہارے ذکر کرنے کا وقت نہیں ہوا, سب چیز کا تمہارے پاس ٹائم ہے, دکان کا تمہارے پاس ٹائم ہے, بیوی بچے کا تمہارے پاس ٹائم ہے, یہ ٹائم ہے, وہ ٹائم ہے, شیڈیول آپ کا اتنا ٹائٹ ہے کہ آپ کے پاس فرصت نہیں ہے. لیکن کیا اللہ کے ذکر کے لیے بھی آپ کے پاس ٹائم نہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت, قرآن پاک کو پڑھنا, قرآن پاک کو سمجھنا, اللہ رب العزت کے احکامات کیا ہے, اس کی تحقیق, اس کی تفتیش, اس کا مذاکرہ, اس کا تذکرہ, وہ وقت نہیں آیا ابھی تک تمہارے لیے. اللہ رب العزت ہم سے کہہ رہا ہے, ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح مت بننا کہ جن کی خواہشیں کہ اللہ رب العزت کے دین کے خلاف تھی, لہذا ان کے دل سخت ہو گئے اور اکثر و بیشتر اس میں کیا تھے؟ نافرمان تھے. اور پھر اللہ رب العزت صاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہے کہ جان لو زمین کے اندر جو بیج اگتا ہے نا وہ کس کے حکم سے اگتا ہے؟ اللہ کے حکم سے اگتا ہے. اور جب کسان اس بیج کو کاٹ لیتا ہے, کاٹنے کے بعد دوبارہ اس کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ پیدا کرتا ہے. اور اللہ تو ایسی طاقت رکھتا ہے کہ بالکل بنجر زمین ہو, اس بنجر زمین کے اندر سے بھی دانا نکالنے کی طاقت کون رکھتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کیا بتانا چاہتا ہے؟ آخرت بہرحال ہونی ہے, طے ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. جب یہ زمین ہے جو بے جان زمین ہے, جب اللہ رب العزت اس کے اندر جان ڈال کر اس کے اندر سے دانا نکالتا ہے, کھیت کھلیان کھیلتے پھولتے ہیں, تو انسان کو کیا ہم دوبارہ نہیں کھڑا کر سکتے؟ یہ اصل میں باس بادل موت کی طرف اشارہ ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. بہت سارے لوگ اس کے منکر ہیں کہ بھئی جو ہے وہ یہ ہے, اس کے بعد کچھ ہونے والا. اللہ رب العزت کہ ایسا نہیں ہے. یوں مت سمجھیو کہ بس یہ 4 دن کی زندگی ہے, اس میں جو کرنا ہے کر لے وے, بعد میں تو پھر بس ختم ہو گیا. کہ نہیں, اس کے بعد ایک لمبا زمانہ آنے والا ہے. آخرت ہے, قبر ہے, حشر ہے, اللہ کے سامنے پیشی. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ جب اللہ رب العزت زمین کے اندر سے دانے کو نکال سکتا ہے, اتنی سخت زمین ہے, اس سخت زمین میں سے ایک چھوٹا سا پودا زمین کو پھاڑتا ہوا نکلتا ہے. ہماری جو بلڈوزر ہوتے ہیں نا, بڑی بڑی بلڈوزر ہے, وہ مار کر بھی ہم ایسا زمین کو نہیں پھاڑ سکتے جیسا اللہ رب العزت ایک معمولی سے پودے کے ذریعے زمین کو پھاڑ کر نکالتا ہے. اس کو باہر کیسا نکلتا ہے؟ اللہ کی قدرت کیسی نرالی ہے, پہاڑ کے اندر سے بھی نکال دیتا ہے اللہ رب العزت. اللہ وہی کہنا چاہتا ہے کہ جب ایسی بے جان زمین کے اندر ہم دانے کو نکال سکتے ہیں, ہم یہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے ہم انسان کو, بالکل ہوگا آخرت کے لیے ہوگا, قبروں میں سے کھڑے کی. اللہ کہہ رہا ہے کہ جان لو, یعلمو, جان لو
یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قیامت کے منکر ہیں، آخرت کے منکر ہیں، جو باس بادل موت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہیں. اللہ ان کو مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، جان لو ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جب زمین بنجر ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو زندہ کون کرتا ہے؟ یعنی اس کے اندر پیداوار کی صلاحیت کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے وَبَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم تم کو مثالیں دے دے کر سمجھاتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ، واضح طور پر سمجھاتے. کتنی آسان سی بات اللہ نے سمجھائی. پھر آگے اللہ رب العزت نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی تعریف بیان فرمائی اور ان کو مژدہ سنایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، لہذا گویا کہ وہ اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دے رہے ہیں. اقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ رب العزت کو کیا دے رہے ہیں؟ قرض حسنہ دے رہے ہیں. قرض حسنہ یعنی اللہ کی بینک میں جمع کروا رہے ہیں. اب ان کو دگنا دیا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان کو دگنا دیا جائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یضاعف لهم، کہ دگنا دیا جائے گا دنیا میں، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے آخرت میں. دنیا کے اندر ڈبل سے بھی زیادہ اور آخرت میں بہترین اجر. یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت. اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تو اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، یہی تو سچے لوگ ہیں. اب یہ اللہ رب العزت بشارت سناتا ہے. اللہ کا انداز کتنا نرالا ہے. پہلے اللہ رب العزت نے ایک نصیحت فرمائی، تھوڑی تنبیہ بھی فرمائی، پھر اللہ رب العزت تعریف فرما رہا ہے بھائی ایمان والے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسولوں کو ماننے والے. اللہ پاک کہہ رہا ہے اولئک هم الصدیقون، ارے تو سچے لوگ ہیں. اللہ کا انداز کتنا اچھا ہے گا. پہلے اللہ رب العزت نصیحت بھی ایمان والوں کی اللہ رب العزت نے. پہلے کہا ہے الم یأن للذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو اللہ رب العزت نے کہا بھائی تمہارے لیے ابھی تک ذکر کا ٹائم نہیں ہوا، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک پر عمل کرنے کا ٹائم نہیں ہوا ابھی تک، اتنی عمر ہو گئی. پھر اللہ رب العزت تعریف بھی نہیں لوگوں کی کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اولئک هم الصدیقون، یہ تو بہت سچے لوگ ہیں. کتنا اچھا انداز ہے اللہ رب العزت کا. کتنی عظیم الشان آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی کہ یہ اس سے پتا چلا کہ پچھلی آیت کے اندر جو اللہ رب العزت نے یہ جو لہجہ استعمال فرمایا یہ محبت بھرا لہجہ. اس ڈانٹ کے اندر، اس ڈپٹ کے اندر کیا تھی؟ یہ محبت تھی. دلیل کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں. الحمدللہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، الحمدللہ ہم اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں. حالانکہ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، ہم نے نہیں اللہ کو دیکھا، نہیں اللہ کے رسولوں کو دیکھا، نہیں اللہ کے فرشتوں کو دیکھا، نہیں ہم نے آخرت کو دیکھا، نہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی زندگی کو دیکھا. ابھی مریں گے تو پتا چلے گا نا کیا ہے، ابھی تو مرے نہیں ہیں. تو ہم نے تو کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا لیکن ہم مانتے ہیں الحمدللہ. ہم کیا ہے؟ مانتے. ہم دیگر انبیاء کو تو کیا دیکھتے ہیں؟ ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا. 1450 سال ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، 53 سال کی زندگی مکہ میں گزری، پھر اللہ رب العزت کے حکم سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، 10 سال کی زندگی وہاں گزری، اور آج اسی سرزمین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم ہم نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، نہیں صحابہ کرام کو دیکھا، نہیں تابعین کو دیکھا، نہیں تبع تابعین کو دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1450 سال کے بعد ہم تو دنیا کے اندر ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اس کی کتاب پڑھ رہے، سن رہے، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس بات کا اقرار کر رہے. اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس کو بھی مانتے ہیں، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، سب مانتے ہیں. دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. یہ کس بنیاد پر مانتے ہیں؟ اس بنیاد پر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور یہ توفیق عطا فرمائی کہ یہ جو کتاب ہے جس کی ہم تفسیر کر رہے ہیں، یہ قرآن پاک، یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. کیوں پہنچا ہے؟ یہ اللہ رب العزت بیان فرمائے تاکہ ہم اللہ کا ذکر کر لے ہوئے، تاکہ ہم قرآن پاک کو سمجھ لے ہوئے. اور اللہ رب العزت نصیحت کر رہے ہیں اچھا تم نے اللہ کو مان لیا، تم اللہ کے رسول کو مانتے ہو، پھر تو تم خوش ہو جاؤ. اولئک هم الصدیقون، اللہ نے اعلان کر دیا قیامت تک کے پیدا ہونے والے لوگوں کے درمیان گویا کہ اللہ نے اعلان کر دیا، فرشتوں کے درمیان، چرندوں کے درمیان، درندوں کے درمیان، یہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہے، سب مخلوقات کے سامنے اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اولئک هم الصدیقون، وہ کون ہیں؟ سچے ہیں. اب چاہے پوری دنیا جھٹلا جائے،
جھٹلانے دو. اللہ نے کہا ہے بھائی ہم کو تو دنیا سے کیا مطلب ہے, ہمارے رب نے اعلان کر دیا بھائی تم ایمان والے ہو, اللہ کو مانتے ہو, اللہ کی مانتے ہو, اللہ کے رسول کو مانتے ہو, اللہ کے رسول کی مانتے ہو, لہذا اولئک هم الصدیقون, کہ کون ہے, یہ سچے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ دنیا اور والشہداء عند ربہم, اور پھر آخرت میں اللہ رب العزت کے ہاں ان کے ایمان کی گواہی دینے والی دلیلیں موجود ہوگی. کہتے ہیں ایمان والا سجدہ کرتا ہے, قیامت کے دن اس کی پیشانی گواہی دے گی کہ رب ذوالجلال سجدہ کرنے والا ہے. قرآن پاک گواہی دے گا کہ رب ذوالجلال یہ تلاوت کرنے والا ہے. جو پیسہ اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ پیسہ گواہی دے گا کہ رب ذوالجلال تیرے نام پر اس نے مجھے خرچ کیا تھا. والشہداء عند ربہم, یہ آخرت ہے, یہ قبر ہے. اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب حافظ قرآن دنیا سے رخصت ہوتا ہے, جو کثرت سے تلاوت کرنے والا ہو, قرآن پاک کے احکامات کے مطابق عمل کرنے والا ہو, تو قبر کے اندر جب منکر نکیر سوالات کرنے کے لیے آتے ہیں تو اس کے ایک طرف کیا آ جاتا ہے, قرآن پاک آ جاتا ہے کہ بھئی اللہ سے فرمائش کرتا ہے, وہ گزارش کرتا ہے کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے میری حفاظت کی, اے رب تو اس کی حفاظت کر. والشہداء عند ربہم, اور اللہ رب العزت کیا اس کی گواہی دینے والے دلیلیں موجود ہیں. پھر اللہ پاک نے فرمایا لہم اجرہم ونورہم, ان کے لیے بدلہ بھی ہے, روشنی بھی ہے. والذین کفروا, اور رہا ان لوگوں کا معاملہ جنہوں نے اللہ کو جھٹلا دیا, اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا. اللہ پاک فرماتا اولئک اصحاب الجحیم, جہنمی لوگ, لہذا ان کے چکر میں پڑنے کا. تو آج کی تفسیر میں دو باتیں سمجھ میں آئی. الم یأن للذین سے لے کر کے یہ اللہ رب العزت کے ہاں ان کے لیے دلیلیں ہیں نجات کی, یہاں تک ایک بات. دوسری بات جو آخر میں چھوٹے سے جملے میں اللہ رب العزت نے کہہ دی کہ جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا, اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا, لہذا وہ جاننے. اب کیا دو باتیں سمجھ میں آئی ہمارے, کہ ہم ایمان والے ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہماری ذمہ داری کیا ہے, ہم اللہ کی مانیں. کس کی مانیں, اللہ کی مانیں. اب پھر اس کے اندر اگر کہیں سے مخالفت ہوتی ہے یا کہیں سے حالات آتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت نے ارے چھوڑو ان کو, یہ تو اللہ کے منکر ہیں, یہ تو اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں. اولئک اصحاب الجحیم, اگر اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو پھر یہ کون ہے, یہ جہنمی. تو یہ دل کو تسلی ملتی ہے اس سے کہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ ایمان والوں کی تعریف فرمائی ہے. لہذا میرے دوستوں کو الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیں. چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, سوتے جاگتے, جب بھی غفلت آئے یہ آیت زبان پر آنی چاہیے. الم یأن للذین آمنوا, بھائی تیری توبہ کا وقت نہیں آیا ابھی تک, بھائی تیری نماز کا وقت نہیں آیا ابھی تک, بھائی تیرے قرآن پاک کی تلاوت کا وقت, تب تک تو اللہ کی نافرمانی میں پڑا رہے گا. قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ آ جائے توبہ کر لے بھائی, قبل اس کے کہ اللہ کی جانب سے کوئی حکم آ جائے, آ جا بھائی نماز پڑھ لے, قرآن پاک کی تلاوت سیکھ لے, اتحیات سیکھ لے, نہیں آتی سیکھ لے, دعائے قنوت سیکھ اپنے آپ سے, کیونکہ اللہ رب العزت ہم سے کہہ رہا ہے الم یأن للذین آمنوا, بھائی تم ایمان والو, کیا تمہارے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا. تو میرے دوستوں بزرگوں, اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی بہت اہم بات, بہت اہم بات. اللہ کرے ہم سب کو سمجھ میں آ جاوے, اور اللہ رب العزت نے جو نصیحت ان آیات کے اندر بیان فرمائی ہے وہ نصیحت پر پوری امت مسلمہ عمل کرنے والی بن جائے. سبحان اللہ.